देख के पीछे Benissimo, sono state le origini, sono anche scientifiche.
کربلا رکھی ہے، اور تمنا آپ سے ملنے کی ہو صبت پیغمبر کو، تمنا آپ سے ملنے کی ہو صبت پیغمبر کو، اور مثال بچہ آہو جو خود کو بے خطا رکھے، مثال بچہ آہو جو خود کو بے خطا رکھے۔ اور یہ آخری سے معلوم ہے کہ گناہوں نے اگر مانند فوج شام گھیرا ہو، گناہوں نے اگر مانند فوج شام گھیرا ہو، تو ہر کی طرح توبہ کا بھی کوئی راستہ، گناہوں نے اگر مانند فوج شام گھیرا ہو، تو ہر کی طرح توبہ کا بھی کوئی راستہ رکھیے۔ نعم المولا و نعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلبت المعلم الحق بالحق بالقاسم محمود الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عطشهم أجمعين۔ اللهم لعن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وغصب حقهم وهو الزنديق الأكبر الأحمق الأبتر الكافر المردود ثاني اثنين نمرود الفاسق الفاجر المشرك المطرود، عدو الله وعدو الرسول الذي أنكر حق البتول، غاصب ورد فدك المفهوم لطعن درك، راس اہل وقال والشقاء وخسر الدنيا والآخرة، المرتب بكلب وادي اتهام، المؤيد في عذاب يوم القيامة، قاتل وخط الخلافة وابو بكر بن ابي قحافة لعنة الله عليه۔ اللهم لعن الشقي الأعظم الملحد المشرك المجتزم رئيس أهل الظلم، عدو الله وعدو الولي الملعون بالنص الجلي، غاصب حق ابی تراب وعیسیٰ ایجاد النار والعذاب، المرتد المرتاب عمر بن الخطاب علیہ لعنت والعذاب۔ اللہم لعن الشقیہ، اللہم لعن الاشل الاعرج الاحمق الاعوج الخلیفۃ بغیر الحق، اکبر اکبر ولد الشیطان، سارق کلام اللہ الملک المنان، دجال آخر الزمان، شارب الزدکم لابس القطران، امام اہل النیران، الشیطان ابن الشیطان، عثمان ابن عفان علیہ النحمد والنیران۔ اللہم لعن الشریرہ الملعونہ الطاغیہ الباغیہ المحاربہ حرب الجمل، بنت شریر الاشرار وخلیفۃ الکفار والفجار، عائشہ لعنت اللہ علیہا۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وبرده اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة۔ لعن الله بني أمية قاطبة، اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت۔ أما بعد فقد قال امام صادق علیہ الصلاة والسلام، من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین وتوفیق زیارت قبره۔ صلوات پڑھیے۔
میرے مولا امام حسین علیہ السلام شہزادی جناح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے پڑھنے کی توفیق دیں، اسی لیے کہ میرے سر کے اندر مائیگرین کا درد اپنے پورے کلائمیکس پہ اور ڈھولتے نہیں بن پا رہا ہے، لیکن میں ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کے تیرے در پہ آ گیا، میں ٹوٹے پھوٹے لفظ لے کے تیرے در پہ آ گیا، یہ تیرا اختیار بگاڑ دے سنبھال دے۔ میرے عزیزوں، مصحف ناطق امام جعفر صادق کہ جس کو صداقتوں کے سورجوں کے درمیان جس نے اپنے چراغ صداقت کی لو کو اتنا بلند کر دیا کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہو رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سب کے سب صادق ہیں یا نہیں؟ صادق نہیں جناب، صدیق ہیں۔ در حقیقت صدیق کا لفظ اور صدیق کا لقب یہ میرے مولا ہی کا ہے۔ کوئی خامہ خواہ سے اڑایا پھرے گئے اور اپنے اوپر چسپاں کر لیں تو ساری دنیا مل کے اگر ٹماٹر کو امرود کہے، ڈاکٹر صاحب اگر ساری دنیا مل کے پورے محمد آباد والے مل کے ٹماٹر کو امرود کہنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا چلیے پورے مومنات بھنجن کے لوگ بھی شامل ہو جائے، کیا ٹماٹر امرود ہو جائے گا؟ بتائیے، نہیں ہوگا نا۔ چلیے سارے پوروی اتر پردیش کے سمیت جو ہے پچھمی اتر پردیش بھی اس میں شامل ہو جائے، پورے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے لوگ بیک زبان ہو کے کہیں ٹماٹر کو امرود، تو سب کے سب نمرود تو ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ساری دنیا مل کے کسی جھوٹے کو صدیق کہنے لگے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ اس کی فطرت بدل جائے، اس کے انداز بدل جائے، اس کی طینت بدل جائے، اس کی نیت بدل جائے، اس کی حیثیت بدل جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے نام کے آگے یہ لفظ لگ کے یہ لفظ خود تو شرمندہ ہو سکتا ہے۔ جو صداقتوں کے سورجوں کے درمیان اپنے چراغ صداقت کی لو کو اتنا بلند کر دے کہ صادق آل محمد کے لقب سے ملقب ہو جائے، وہ مولا یہ ارشاد فرماتا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین۔ پروردگار عالم وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ غفار، وہ منان، وہ طیار، وہ نبیل، وہ کفیل، وہ جلیل، وہ منیب، وہ دانے کو شکافتہ کر کے اس کے اندر زہری کو پل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامع پہنا دینے والا، وہ اول الاولین، وہ آخر الاخرین، وہ قدیر بالذات، وہ معبود لم یزل، کہ جس کی توحید کا اقرار سب کے سب لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی قوم ہو یہ ضرور کہتی ہے کہ ایشور ایک ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اور اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیں اور پھر تمام تر مذہب کا مطالعہ، مذاہب کا مطالعہ کریں تو عزیزوں یہ یاد رکھنا، توجہ کہ یہ ایشور ایک ہے، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ ایشور ایک ہے۔ یہ تصور آل محمد علیہ السلام کے در سے ہر مذہب کو خیرات میں ملا ہے۔
کامیابی حسین مظلوم علیہ السلام کی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو یا نہ ہو، علی ولی اللہ کا قائل ہو یا نہ ہو، حسین ابن علی کو جانتا اور مانتا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ ایشور ایک ہے. کہ ایشور کے ایک ہونے کا، اس کے احد ہونے کا تصور خیرات میں حسین کے در سے ملا. اتنی بڑی قربانی کا یہی تو کمال ہے خدا کی طرف، جب ہی تو توحید قربان جاتی ہے حسین. تو نے اپنا گھر لٹایا، اپنے اہل و عیال کو اسیر کروایا، لیکن تو نے میرے نام کا چرچا ساری دنیا میں کر دیا. تو اے حسین، میں بھی عدیل ہوں، میں بھی عادل ہوں، میں بھی عادل ہوں، عادل بھی ذات ہوں. اگر میں بھی ساری قوم سے تیرا نام نہ لوا دوں تو خدا نہ کہہ. حسین علیہ السلام کو پکارتی ہے، ہر قوم پکارتی ہے. یہ جو ہے نا جوش ملیہ آبادی کہہ کے گئے ہیں بہت پہلے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ جب کہہ کے گئے تھے، اب دیکھ لیجئے پکار رہی ہے، ہر قوم پکار رہی ہے. ابھی آپ جلوس میں دیکھیں گے ہر قوم کے لوگ جو ہے وہ تعزیہ لیے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو. یہ قوم یہ پکار رہی ہے، غریب مستضعفین ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں بتانے والا کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے، یا پھر مشیت کا کہ مصلحت یہ ہو کہ یہ اسی روپ میں رہنے کے بعد ہمیشہ یزید ملعون کے منہ کے اوپر جوتا کرے گا. رکھتا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا مہم آپ کو ہر قوم میں مل جائے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ دنیا کے اندر قبلہ صرف اور صرف دو مذہب ہیں، ایک محبت حسین، ایک عداوت حسین. تیسرا مذہب ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں. دو مذہب ہیں صرف، ایک محبت حسین، ایک عداوت حسین. یاد رکھنا حسین سے محبت کرنے والا ہر قوم میں مل جائے گا، اسی طرح حسین سے عداوت رکھنے والا اپنوں میں بھی مل جائے گا. حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت قوم اور قبیلہ نہیں دیکھتی، شرف دیکھتی ہے، ماں کی طہارت دیکھتی ہے. اگر ماں طاہر ہے تو بچہ یقیناً محب ہوتا ہے. اور اگر ماں صلوات پڑھیے محمد کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت کیوں بتائی گئی؟ ایک سوال ہے. اگر ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو اگر ماں خود جہنمی ہو تو اس کا پیر اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں پڑی ہو، پیر باہر ہو، اس کے نیچے چھوٹی سی پلاسٹک کی جنت رکھی ہوئی. توجہ نہیں آ رہا، سر میں میرے درد ہو رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی شاید اسی میں خدا کی قسم. یہ صرف اور صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نالین پاک کی برکت ہے کہ بول رہا ہوں، وگرنہ اس پوزیشن میں ہوئی نہیں کہ کلام کر سکوں. لیکن یہ صرف اور صرف ان کا فیضان اور ان کا کرم ہے کہ میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے. یہ میری شہزادی میرے سامعین کو سننے کی بھی توفیق عطا ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ کیا ہر ماں، بھائی رسول نے فرمایا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ رسول کی یہ حدیث ہر قوم میں پرچلت ہو گئی، پھیل گئی. سب نے اس کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا کہ بے شک یہ بات کسی کے ان کو چاہے یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ بات کس نے کہی ہے، لیکن اس بات کو تسلیم سب نے کیا ہے. ماں کا آدر کرو. ماں کے پیر کے نیچے سورگ ہے. صلوات پڑھیے محمد.
اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ انتظار کر رہا ہے تو ہم کی بیچاروں کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ صلوات پڑھیے محمد۔ بات یہ چل رہی ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے رسول نے جنت بتائی ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اسے ہر قوم نے تسلیم کیا ہے یا نہیں؟ یہی بات، کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو یہ کہے کہ ماں کے اوپر اتیاچار جائز ہے یا ماں سے آنکھ پھیر لینا جائز ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، سب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ لیکن میں ذرا سا اس سے ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ بھائی ماں اگر جہنمی ہے تو اس کا پیر اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں ہو، پیر باہر رکھا ہوا ہو۔ تو ماں تو شمر کی بھی تھی، ماں تو شمر کی بھی تھی، معاویہ کی بھی تھی، ابو سفیان کی بھی تھی، اور بہت سے کی ماں تو ایسی تھی کہ وہ اس کی سگی بہن بھی تھی۔ صلوات پھر صلوات بنا رکھا ہو کہ میں صبح میں آپ کو اماں کہوں گا، دوپہر کو دادی اماں کہوں گا، شام کو کھوٹی اماں کہوں گا، رات کو خالہ امی کہوں گا۔ سارے کے سارے رشتے ایک ماں کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اپنی ترکیبوں سے جمع کر دیے ہیں۔ تھوڑی خلیفے مانے جاتے ہیں، خلیفہ ہے، انہوں نے سارے رشتے جو ہے وہ ان کے آبا اجداد میں ایک ہی ماں کے اندر منجمد کر کے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بہت سے لوگوں نے شاید ترتیب نکال لی ہو، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شمر کی بھی ماں تھی، ہر ایک کی ماں تھی۔ تو اگر ساری ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو میرے عزیزوں جو کوئی بات ہی نہ ہوئی تو سرکار یہ کیا مسئلہ؟ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ کہ دیکھو ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں، پھر کس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ کہا کہ ایک ہی بات کو دیکھ کے اس سے مکمل نتیجہ نہیں نکالا کرتے، ہماری ایک بات کی تفسیر دوسری بات ہے، دوسری بات کی تفسیر تیسری بات۔ جیسے قرآن مجید کی تفسیر ہے اسی طرح ہماری باتوں کی بھی تفسیر ہے۔ اگر ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے آئندہ نسلوں پہ چھوڑ دو، ہماری سمجھداری کا ٹھیکہ تم نے نہیں لیا۔ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں نا منہ اٹھا کے لوگ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ کا ویاس کیا ہے؟ 3 سوت کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے اپنے فرامین ارشاد فرما کے جا رہے ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آتا تو چھوڑ لے اپنے مقدر کو، یا توفیق مانگ ان سے کہ سمجھ میں آ رہا۔ جو بھی حلال زادہ ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ اور ہم نے جنت کو صرف محب علی کے لیے، محب اہل محمد کے لیے رکھا ہے، خلق کیا ہے۔ تو بس یہ دیکھو کہ محب علی اور محب اہل بیت کہاں پائے جاتے ہیں، کس جگہ پائے جاتے ہیں، کس مقام پہ پائے جاتے ہیں۔ پر جہاں محب آل محمد ہو وہی جنت۔ اور محبت آل محمد کا کی جو بنیاد ہے نا، میری بات پہ غور کیجئے، یہ ہے ماں کی طہارت۔ دنیا کی قبلہ ہر شے انسان اپنی اکتسابی صلاحیت سے حاصل کر سکتا ہے، اپنی اکتسابی صلاحیت سے حاصل کر سکتا ہے۔ بڑا جملہ دے رہا ہوں، دنیا کی ہر طاقت، ہر شے کو انسان اپنی اکتسابی صلاحیت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن محبت
کہ جب تم اپنے دلوں کے اندر میرے وسیع، میرے ولی، میرے خلیفہ، میرے جانشین علی مرتضیٰ کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو. وہاں محبت میں گرمی تو سنی تھی، لیکن ٹھنڈک رسول ہی نے بتائی ہے یا نہیں؟ کہ جب تم دلوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں لو کہ انہوں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی. توجہ، تو محبت آل محمد علیہ السلام، محبت حسین مظلوم علیہ السلام، یہ ہمارے لیے ماں کی طرف سے عظیم ترین انعام ہے. صادق آل محمد علیہ السلام کہ پروردگار جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا، جب کسی کو اطمینان قلب عطا کرنا چاہتا، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا، جب کسی کے مرتبے بلند کرنا چاہتا، جب کسی کے مرتبے بلند کرنا چاہتا، جب کسی کو ارتقاء و ارتفاع کی منزلوں تک پہنچانا چاہتا، جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا یا جب کسی کا ہو جانا چاہتا، تو پھر کیا ہے اس کے دل کے اندر حج کی محبت نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ، نماز کی محبت نہیں ڈالتے، روزے کی محبت نہیں ڈالتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس چیز کی محبت ڈالتے ہیں کہ جو ان سب سے افضل ہے. کیا چیز ہے وہ؟ کتجب فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا. اب یہ کوئی اگر اعتراض کرنے لگے جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا نماز روزہ حج زکات ان کی محبت نہیں ڈالتے؟ بھائی مجھے جو ہے وہ یہ کیمرہ بھائی ریحان جو ہے وہ گفٹ کر دیں، بھائی یہ کیمرہ آپ کا ہے، اور یہ گفٹ کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ اس کے اندر جو لینس لگا ہوا ہے نا قبلہ وہ بھی آپ کا ہے. اس میں جو لگا ہوا ہے کیا ایک پردہ ہے، اس کا نام ہے مجھے معلوم نہیں، جو صاحبان تکنیک ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو. اس میں جتنے پردے ہیں جو یہ آپ کے ہیں، اس کے اوپر جو کلر کیا گیا پینٹ یہ بھی آپ کا ہے، یہ جو حروف لکھے گئے ہیں اس کے اوپر یہ بھی آپ کے ہیں. بے وقوف میری بات کو غور یعنی کمال کی بات ہے. جب حسین ابن علی کی محبت مل گئی تو ان چیزوں کی محبت تو خود بخود مل گئی. امام حسین علیہ السلام نے نماز بچائی، اچھا نماز ہی بچائی. پھر اسی بات کو اسی طرف اپلائی کرو. کہا ماں ایک آدمی آ گیا منحوس کمبخت، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے مولانا کرار صاحب سے کیمرہ چھین لیا. کیمرہ چھیننے کے بعد جو ہے بالکل اسے آگ میں ڈال لیا، مگر مولانا کرار صاحب نے پلٹ کے ایسا زبردست وار کیا کہ اس کے اندر جو ایک ذرا سا پردہ لگا ہوا تھا، ڈائیورٹ لگا ہوا تھا، وہ بچا دیا. بچا لیا، بیٹری بچا لی. حسین ابن علی علیہ السلام نے اب
جتنے مقصر ہیں پلس یزیدی ہیں اسی سور میں بات کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے جو ہے بھائی نہیں نماز نہیں یہی ہے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسین نہیں تو نماز نہیں. دیکھیے سنگلا ایک فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں جس کو جتنا مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کر لے, مجادلہ کرنا ہے مجادلہ کر لے, اور پھر بھی اگر صبر نہیں آتا تو مباہلہ کر لے. نماز دین نہیں, توجہ, نماز دین نہیں, نماز راستہ ہے. حسین دین ہے, نماز اس تک پہنچنے کا نماز اس تک پہنچنے کا راستہ. توجہ, یہ کیوں کہہ دیا میں نے, دلیل ہے میرے پاس. وہ کون سی نماز ہے, وہ کون سا عمل خیر ہے کہ جس سے پہلے آپ نیت نہیں کرتے؟ نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اے اللہ. قربتاً اے اللہ کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یہی ہے نا. تو اللہ سے اگر کوئی قریب ہے کائنات میں تو حسین سے بھی زیادہ کوئی قریب ہے. ارے حسین تو اتنا قریب ہے کہ توحید کوئی تو کہتا ہے, ارے میری بات کو غور کی جگہ بڑی بات آئی ہے ممبر کے صدقے میں, کہ سب کے سب لوگ تو کہتے ہیں قربتاً اللہ, قربتاً اللہ. میں یہ کام کرتا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں اللہ خود قریب ہونے کے لیے منتظر ہے. یا ایھا النفس جو منہ بھر کے اعتراض فرما دیتے ہیں نہ جاتے حسین ابن علی. میں جب پتا تھا کہ کربلا میں یہ ہونے والا ہے کیوں گئے؟ چل تیری بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کرتا ہوں. معاذ اللہ اعوذ باللہ تیرے زوم ناقص کے حساب سے حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ معاذ اللہ اعوذ باللہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا. گئے جب انہیں معلوم تھا. گئے کیوں؟ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ سے بھی سوالات ہوئے ہوں گے. میں جب معلوم تھا کہ قتل ہوں گے کربلا جا کے تو آپ گئے کیوں؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حسین تو چلو گئے لیکن حسن مجتبیٰ تو مدینے ہی میں رکے رہے. حسین بھی ہے حسن بھی ہے, جو مدینے میں رکا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیر برسائے جنازے کے اوپر, زہر دے دیا. ہاں مدینے میں تھے امام حسن مجتبیٰ, تو تاریخ نے ماویہ ملعون کے چہرے کے اوپر پردے لٹکا دیے کہ زہر اس نے نہیں دلوایا, یہ تو یوں تھا ایسے تھا فلانا تھا, ایک داستان بنا دی. حسین ابن علی علیہ السلام پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے بھلا کہ جب گئے تھے تو قتل کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا معلیٰ میں جانے کے بعد بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا.
अलैहिस्सलाम ने जो सब्र किया इसकी मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। कितनी बड़ी अज़ियत है ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए कि हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम नीचे बैठे हैं, मुआविया मलऊन इब्न हुजूम मलऊन वो मिंबर के ऊपर बैठने के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और एक दिन तो उस मलऊन ने ये पूछा, हमें बहुत बड़ी कलक आमेज बात होती है, खुदा किसी मोमिन का साबका ना डाले। बड़े बड़े इम्तिहान दे के गए आले मोहम्मद, ये शफाअत ऐसे ही नहीं कर देंगे, बहुत बड़ी कीमत दी है, बहुत बड़ी कीमत दी है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने। क्या उनके दीन को खतरा था? माअज़ल्लाह या बिल्लाह। ये दी किस लिए कुर्बानियां? ताकि तुम बख्शे जाओ। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने बड़ी आसानी से बहुत बड़ी बात, ये तमाम तो उनकी निजात तो वो तो निजात याफ्ता थे, खिलकत से पहले जो है वो अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया। मैं कुछ कह रहा हूँ, ज़ियारत के कलेमात हैं ये, या अस्सलामु अलैकुम या मुम्तहनतु इम्तहानके अबला खुलक़के। ये मेरी शहजादी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में है, मेरी शहजादी मेरा सलाम आपके ऊपर कि आप वो इम्तिहान देने वाली हैं कि जिसकी खिलकत से पहले परवरदिगार आलम ने उनका इम्तिहान लिया और इम्तिहान में उनको पास पाया। तवज्जो, तो मैं जो बात कह रहा था आपके सामने वो ये कि सबसे जबरदस्त दर्दनाक बात होती है, एक दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को मुआविया मलऊन ने बुलाया, मिंबर पे बिठाया और कुछ मसखरे, ओबाश, बदतमाश, कल्लाश वो सब जमा की कि तुम कहते लगाते रहना ताकि माअज़ल्लाह या बिल्लाह अली के बेटे की तौहीन हो जाए। तवज्जो, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मिंबर पे गए, मिंबर पे जाने के बाद कुछ कहना चाहते हैं, फौरन कहते लगे, बोलते हैं फिर कहता हो फिर कहता है। अच्छा देखिए, जब अली अलैहिस्सलाम की अदावत दिल में आ जाती है तो अक्ल सबसे पहले सलाम फेरता है। ये भूल गया कि तू किससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, किसकी तौहीन करने की कोशिश कर रहा है, कि जिसकी नालैन पाक के सजदे में इज्जतों को खल्क किया गया। मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना चाहता। जब काफी देर हो गई तो मुआविया मलऊन ने एक बात कही कि हसन मुज्तबा ये बताइए कि आप अच्छे हैं या मैं अच्छा हूं? आप अफजल हैं या मैं अफजल हूं? ललन चाचा मुखातिब नहीं है। तवज्जो है आप हज़रात को, तवज्जो, कि आप ये बताइए कि आप अफजल हैं या मैं अफजल हूं? इसके दिमाग के अंदर ये ख्याल था कि शायद हसन मुज्तबा ये कह देंगे कि मैं अफजल हूं। मेरी बात को इसके दिमाग के अंदर, तो मेरे जो मालिक हैं ये फिर एक नई तारीख बनाएंगे। भाई ठीक है, हसन मुज्तबा कुछ ज्यादा अफजल थे, मेरा भी नाम आ जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने पूरा परफॉर्मा ही फाड़ दिया, कहा कि सुन हम बताते हैं तुझे। खुदा करे हाथ बुलंद किए मेरे मौला ने आसमान की तरफ कि ए अल्लाह, हसन मुज्तबा की जिंदगी का वो आखिरी दिन हो जिस दिन वो ये कहे कि मैं मुआविया से अफजल हूं, आदम से अफजल हूं।
बहुत अच्छे ताजे मोटे ताजे बहुत पहलवान खाए हुए और उम्दा सा अंगोछा गले के अंदर डाले हुए, गमछा क्या कहते हैं, गमछा कहते हैं, गमछा डाले हुए, बिल्कुल रेशे मुबारक में जो है कोई तेल वेल लगाए हुए, के बाद मेरी रंगमत वो जा रहे हो और जाने के बाद कोई प्यारा सा बच्चा आने के बाद कहे क्या कि हुजूर कारी साहब क्या कहने आपके, अरे वाह 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 वाह, फला मदरसे के प्रिंसिपल हैं आप, क्या कहने, क्या उम्दा दर्ज कहते हैं आप, क्या उम्दा तीरथ फरमाते हैं आप इतने अच्छे हैं कि जो गधा जा रहा है ना इससे अच्छे हैं। बहुत अच्छे गधा क्या बेचता है आप, क्या वो होता इससे अच्छे हैं। तो अब जबकि बात वो सही कह रहा है, लेकिन वो कारी साहब बिल्कुल अगर उसका बस चल जाए सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर करेगा मेरी तौहीन हुई, मेरी तौहीन की। अब जज भी फैसला दे दे भाई क्या तौहीन हुई है तेरी, आगे हुजूर मुझे इसने गधे से अच्छा बताया। पूछेगा ना अच्छा आप गधे से अच्छे नहीं या नहीं? तो मेरे अजीजों ये बेवकूफ ये भूल गया कि तू बात किससे कर रहा है, सवाल किससे कर रहा है कि आप ये बताइए कि आप अच्छे हैं या मैं। तेरी अच्छाई के तो हम सिरे से कायल नहीं, तुमसे पूछ रहा तू अच्छा है या हम तो आदम से अच्छे हैं, नूह से अच्छे हैं, अब इब्राहिम से अच्छे हैं, यहया से अच्छे हैं, ज़करिया से अच्छे हैं, ईसा से अच्छे हैं, मूसा से अच्छे हैं। ये सब के सब लोग हमारे मदरसे ही के तो तालीम याफ्ता हैं। अरे नहीं ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मुनक़सद है। ये सब के सब जितने भी हैं ये हमारे ही तो पसीने के कतरात हैं। अच्छाई के कायल नहीं है, इससे बुरा कौन हो सकता है कायनात के अंदर, और उससे बुरा कोई किबला हो भी क्या सकता कि जो अली को छोड़ दे। अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को जो छोड़ दे उससे बुरा भी कोई हो सकता है कायनात से। कमाल की बात है, ताज्जुब है कि कैसे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से जो मैंने अदावत की, इस बात पर अदावत की। मेरे अजीजों तो कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से सुल्तान करबला हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए? ये वो सवाल है खुदा की कसम कि जिसका जवाब कयामत तक नहीं कोई दे सकता। बस रोज़े कयामत भी यही सवाल किया जाएगा, हुसैन का जुर्म क्या था कि तुमने हुसैन के 6 महीने के बच्चे तक हुसैन का कसूर क्या था, हुसैन की खता क्या था कि तुमने हुसैन की 4 बरस की बच्ची। चलो इतनी बात थी, तुम अपनी वकालत में शायद कुछ कह लेते, मगर ये बताओ मैं तो सबके सबको कत्ल कर दिया था, फिर हुसैन के ख्याल में आग क्यों लगाई? इस बात का जवाब है कायनात में किसी के पास? क़यामत यही सवाल पूछा जाएगा और किसी की गवाही होगी, इसी बात के ऊपर फैसला होगा सारी मखलूक कौन हुसैन का तरफदार है कौन तरफदार नहीं। तवज्जो, आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम गमनाक तारीख, अजीब व गरीब गम की तारीख, ऐसी गम की तारीख कि जिसकी मिसाल कायनात में नहीं। आज आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़याल में पानी खत्म हुए 3 दिन गुजर चुके,
آج سے صدائے العطش کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔ 7 محرم مسلم ابن اوسجہ اسد جناب سید الصادقین علیہ السلام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے آئے کہ میرے مولا آپ سے کام کیا کام نہیں مولا میں اکیلے میں بیان کروں کہو تو میرے مولا خیمے میں بھی بیان نہیں کروں گا کہیں کسی کو آواز نہ آ جائے کہا کہ چلو صحرا میں چلتے ہیں صحرا میں چلتے ہیں مسلم ابن اوسجہ اسدی صحرا میں لے کے آئے جناب سید الصادقین علیہ السلام کہا فرزند رسول آپ شبیہ علی ہیں علی اکبر شبیہ رسول آپ علی مرتضیٰ کی شبیہ شجاعت وراثت میں میرے مولا آپ تک پہنچی کہا کہ بات گھما کے کیوں کہہ رہے ہو مسلم صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہیں کہا کہ بس میرے مولا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بتائیں ساری فوجیں کیوں جمع ہو رہی کہا تم بتاؤ کہا کہ فقط اور فقط آپ کے باپ کے گلے کے لیے کہنا کیا چاہتے ہیں کہا کہ بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا خیال رکھیے گا ہمارے مولا حسین کی جناب سید سجاد علیہ السلام نے پہلے زین میں وہ امڑائی لی اندر کبا ٹوٹ گئے گھوڑے کے رکابیں ٹوٹ گئی کہا مسلم مجھے غیرت دلاتے ہو ہم زید العابدین کی اولاد کے سامنے وہ کا مسلم مجھے غیرت دلا رہے آپ کے لیے خدا کی قسم اگر میرے باپ کی طرف کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا اس کی نگاہ نکال پھر کہہ کے واپس آئے سرعت کے ساتھ خیمے میں گئے کچھ دیر کے بعد خیمے سے برآمد ہوئی جسم پہ زرا تھی سر پہ خود تھا تلوار کمر میں حمایل تھی غلام سے کہا گھوڑا لا غلام تیزی سے گھوڑا لے کے آگے بڑھا حضرت بہت سرعت کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور میدان میں گھوڑے کو کعوہ دینا شروع کعوہ دینا شروع راؤنڈ کعوہ دینا شروع کبھی غیظ و غضب کی نظر سے لشکر یزید کو دیکھتے کبھی محبت کی نظر سے حسین جب کافی دیر گزر گئی سلطان کربلا حسین علیہ السلام نے اپنے لال کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے کہا میرے لال سجاد اب یوں کب تک میدان میں گھوڑے کو دوڑاتے ہو میرے لال تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ پیاس بھڑک رہی ہے میرے لال خیمے میں واپس جاؤ باپ کا حکم تھا سر نیچے کیا آنکھوں کی سرخی خون کے آنسوؤں میں بدل گئی اور میرے مولا سجاد خیمے میں داخل ہو گئے میرے مولا 7 محرم کو خیمے میں داخل ہو گئے خبر نکلے جب ہتھکڑیاں عجیب و غریب دن کائنات کی نگاہیں رکی ہوئی ہیں اسی دن کے اوپر میرے عزیزو چھوٹا سا بچہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ دن آپ پڑھیں کتاب شیخ محفوظ طریقی اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی یتیم کربلا معلیٰ میں اب بھی کبھی بھی
حسین ابن علی اس قدر یتیم پرور ہے میرے سرکار کہ آج بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی یتیم کربلا معلیٰ میں قدم رکھتا تو اس کے احترام میں سرزمین کربلا ہلا۔ کیا یہ یتیم حسن مجتبیٰ کے یتیم کی برابری کر سکتا ہے؟ جناب علی اکبر سے کس قدر محبت کی حسین ابن علی کہ نیزے پر جب دونوں کے سر کو بلند کیا گیا حسین ابن علی کی آنکھیں اپنے کڑیل جوان علی لیکن قاسم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر کبھی باپ اور بیٹے دونوں گفتگو کر رہے ہوتے تھے نا جناب علی اکبر اور جناب امام حسین علیہ السلام، جناب قاسم نزدیک سے گزر گئے ہیں تو جناب امام حسین نے یتیم بھتیجے کے احترام میں علی اکبر سے منہ پھیر لیا۔ کچھ کہہ رہا ہوں کہ بچہ دوڑا جناب میں فروا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، صبح سے میں چچا جان سے لگاتار اجازت مانگ رہا کہ شہید ہو رہے اے اللہ مجھے کوئی شبیر نظر نہیں آ رہی کہ میرے چچا مجھے اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ بات کرتے کرتے جناب قاسم علیہ السلام کی نظر اپنے بازو پر پڑی، دیکھا کہ بات چھاری یاد بابا نے شہادت کے وقت مجھ سے یہ بات نہیں میرے لال جب کبھی کوئی ایسی مصیبت کا جس طرح تمہیں کوئی سبیل نظر نہ آئے میرے لال اس تعویذ کو کھول کے پڑھا ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ فوراً خیمے کے پیچھے گئے، خیمے کے پیچھے جانے کے بعد اس تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھول کے جو پڑھا خوش ہوتے ہوئے حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا چچا میں ایک ایسی چیز آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ حسین ابن علی نے پرچہ لیا، یہ خط تھا حسین ابن علی کے نام کہ ارے
الحال